अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 35 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 36 से लेकर 40 तक इंशाअल्लाह आज हमारी क्लास हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युन्फ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुन्फ़िक़ूनहा थुम्म तकूनु अलैहिम हस्रह थुम्म युग़लबून वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीथ मिनत-तय्यिब वयजअलल ख़बीथ बअदहू अला बअदिन फयरकुमहू जमीअन फयजअलहू फ़ी जहन्नम उलाइक हुमुल खासिरून। क़ुल लिल्लज़ीन कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनह वयकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। वइन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। इन्नल्लज़ीन कफ़रू यकीनन जो लोग कुफ़र करते हैं युनफ़िक़ून अम्वालहुम वो ख़र्च करते हैं अपने मालों को लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह ताकि रोक सकें अल्लाह के रास्ते से
فَسَيُنْفِقُونَهَا تو پس وہ ان قریب خرچ کریں گے ان کو. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ ان کے اوپر ایک حسرت ہوگا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ ممیز کر دے اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض اور رکھ دے ناپاک کو بعض کے اوپر بعض کا. فیرکمہ جمیعا اور پھر اس سب کا ڈھیر بنا دے. فیجعلہ فی جہنم اور پھر اس سارے کو جہنم کے اندر ڈال دے. اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا. ان ینتہوا اگر وہ رک جائیں یغفر لہم ما قد سلف ان کی بخشش ہو جائے گی ان چیزوں کے لیے جو پہلے گزر چکی. وان یعودوا اور اگر وہ پلٹ آئیں فقط مضت سنت الاولین تو ان کے سامنے پچھلوں کی سنت گزر چکی ہے. وقاتلوہم اور ان سے قتال کرو حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر یہ رک جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ رخ پھیر لیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو جان لو یقیناً اللہ تمہارا دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر وہ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی ہے جو کفر کی روش پر ہے یہ نہیں کہ وہ صرف اپنی ذات کی حد تک کفر پر ہیں کہ ہم نہیں مانتے بلکہ وہ پوری محنت کر کے دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ مال خرچ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کا یہ مال خرچ کرنا ان قریب جو یہ مال خرچ کریں گے ان پر حسرت ہوگا ان کے لیے افسوس کا مقام ہوگا اس لیے کہ ان کی تمام محنت بیکار جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیشین گوئی غزوہ بدر کے موقع پہ ہو رہی کہ جب کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں اللہ نے ان کو غزوہ بدر میں بھی مغلوب کیا, غزوہ احد میں پارشلی مغلوب کیا, غزوہ خندق میں پوری شان و شوکت کو مغلوب کر دیا اور آگے چل کے فتح مکہ نے تو ان کی کمر ہی ساری توڑ دی. تو یہ جو کچھ انہوں نے اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے وسائل خرچ کیے وہ سارے ان کے لیے افسوس کا مقام رہ گئے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اور اصل افسوس اور حسرت تو قیامت کے دن آئے گی جب ان کو اپنے حقیقی خسارے کے متعلق ادراک ہوگا. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ گویا کہ یہ توجہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے سے روکنے والے ہیں دیکھو وہ کس طرح اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں. تو کیا اہل ایمان اللہ کے رستے پر آنے کے لیے مال سے نہیں خرچ کر سکتے؟ اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے رستے پر آنے کے لیے ان کو اس کو خرچ کرنا چاہیے. تو فرمایا جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف اٹھایا جائے گا اور لے کر ہانک کر لے جایا جائے گا. یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. یعنی دنیا کے اندر یہ جو امتحان ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کے درمیان عملی فرق ثابت کر دے. وگرنہ تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے کس نے نہیں لانا, کس کے دل میں پاکیزگی ہے اور کس کے دل میں گندگی ہے. لیکن کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ ابھی تو میں نے عمل کیا ہی نہیں. تو ظاہر بات ہے جب اس نے عمل کیا نہیں تو اس کی سزا تو نہیں دی جا سکتی. تو یہ حجت تمام ہونے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر کفار کو چھوٹ بھی دی ہے اور ایک وقت تک کو ان کو اپنے مرضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے تاکہ پاک اور ناپاک آپس میں بالکل علیحدہ ہو جائے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تہ بتہ خبز کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر اس کا ڈھیر لگا دے. یعنی سارے خبیث ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں, دنیا کے اندر ہو جائیں ایک دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے جیسے غزوہ خندق میں ہوئے, یا آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو جدا کر کے کافروں کو اکٹھا کر دے, ان کا ایک ہی بنڈل بنا دے اور پھر اس سب کو ڈھیر کی صورت میں جہنم کے اندر جھونک دے. یعنی اللہ کے نزدیک ان میں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کا ڈھیر بھی لگ جائے اور یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک بڑا جم غفیر بھی بن جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ سارے جہنم میں جھونک دیے جائیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے خود یہ کمائی کی ہے. اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو اصل خسارہ پانے والے ہیں. تو اب فرمایا ان کو
کہیے اگر رک جائیں گے تو فائدے میں آ جائے، یعنی اس سرکشی سے اور اپنے کفر کی روش سے اور اسلام دشمنی سے رک جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ فائدہ ہوگا بلکہ پیچھے جو دشمنی کر لی یغفر لہم ما قد سلف، جو پہلے ہو گیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، پہلے بہت ساری مخالفتیں ہوتی رہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے کبار صحابہ کرام ہیں جو بڑے دیر کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا، لیکن اللہ نے ان کے پچھلی جو بڑی بڑی اسلام کی دشمنی کے اندر بھی انہوں نے کچھ کام کیے تھے وہ سب بھی معاف فرما دیے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ جب کوئی اسلام کے اندر آ جاتا ہے پھر اسلام اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی ایسے شخص کو جس نے توبہ کر لی ہو اس کے پچھلے گناہ پر عار دلانے سے منع کیا ہے کہ آج تم ایسے بنتے ہو، ہمیں پتہ ہے پہلے تم کیا کرتے تھے، یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو یہاں تک ہیں جو کسی کو اس کے سابقہ گناہ جس پر وہ توبہ کر چکا عار دلائے تو اس عار دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر۔ اس لیے بڑا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ واپس پلٹ جائیں یعنی بات نہ مانے تو ان کے سامنے پچھلوں کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ نے جو قانون ان کے لیے رکھا وہ قانون ان کے لیے بھی ہے، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نافرمانوں کو برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو اس کفر پر رہیں گے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنے کی سرکوبی تک ان کے ساتھ قتال ہوتا رہے گا۔ اور جب جب مسلمان قتال کے اوپر کمر بستہ رہے اور مسلمان حکمران اور ریاستیں یہ فریضہ سر انجام دیتی رہیں اسلام غالب رہا اور فتنے کی سرکوبی ہوتی رہی۔ اور جب سے مسلمان ریاستوں اور حکمرانوں نے بزدلی اپنائی تو اس وقت سے فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو تباہ کرتا جا رہا ہے اور ہم سب منہ جو ہے نا بنا کے بیٹھ کے دیکھ رہے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ اسلام کے جو فریضے ہیں جن کے اوپر وہ فرض ہے وہ اس کی ذمہ داری نبھائیں اور اٹھائیں۔ تو فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک قتال ان کے ساتھ ہوگا جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، سارے کا سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے، اور اس کے لیے انسان کی پوری زندگی لگ جائے۔ اور انسان کی زندگی میں ممکن ہے کہ وہ موقع نہ آئے، وہ یہ نتیجے نہ دیکھ سکے، آنے والی نسلیں دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسر و کسرا مغلوب ہوتے نہیں دیکھے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں ہو گئے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اوپر عالم اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ غلبہ ہو جائے گا اور اہل ایمان اس کو اس وقت دیکھیں گے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ جو کچھ کوئی عمل کر رہا ہے اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی نیتیں اور عمل اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور جس کی جیسی نیت اور عمل ہوگا اس کے مطابق اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ لیکن اگر یہ رخ پھیر لیں تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ سارا کفر اکٹھا ہو کر ایک جانب ہو جائے، اگر تم اللہ کے مقرب ہو اور اللہ تمہارا دوست ہے تو تمہیں یہ جان لینا چاہیے وہ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین دوست اور بہترین کارساز ہے۔ تو بندہ مومن اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بھروسہ اور ایمان نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔